تیرے طور طریقے کو، تیرے حال کو، تیری قیل قال کو، تیرے چہرے کو، تیرے کردار کو، تیری معاشرت کو، تیرے کردار، تیرے گھر کو، تیرے اسوہ کو، تیرے مبارک طریقوں کو، تیرے اخلاقوں کو جو میں نے تجھے دے کے بھیجے، جب تک تیرا کلمہ پڑھنے والا ان کو قبول نہیں کرے گا، میں اللہ اس کا ایمان ہی قبول نہیں کروں گا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی تابع داری کی حقیقت میں اس نے اللہ کی تابع داری کر لی۔ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر نماز، نبی کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر زکات، نبی کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر شادی، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے گھروں میں تبدیلی لاؤ۔ آپ کے پاس میرے عزیزوں کوئی کپڑا آئے گا مارکیٹ کے اندر لینے کے لیے جاؤ گے، یہ میرا ابو بکر بیٹھے دکان ہے ماڑے میں، کپڑا لینے کے لیے جاؤ گے، سب سے پہلے پوچھو گے پاکستان کا کہ چائنا کا، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو تصویر اتار کے دکھائے گا، وہ آپ کو کپڑے کا یوں کر کے کنارہ دکھائے گا اور کہے گا دیکھو جی میڈ ان چائنا لکھا ہوا، پاکستان کا نہیں ہے۔ بد نصیبی اس امت کی، اس نے اپنوں کو تو قبول کبھی کیا ہی نہیں، ہر چیز اس نے باہر قبول کی۔ رحمت والے نبی کے ہم، رحمت والے نبی ہمارے، جس طرح کپڑا اپنا پسند نہیں کیا، لباس اپنا پسند نہیں کیا، کھانے پینے کے برتن اپنے کسی پسند نہیں کیے، اس طرح کردار بھی اس نے اپنوں کا پسند نہیں کیا ہے، دوسروں کا کیا، اللہ کے نبی کا کیا ہی نہیں اس نے۔ مائک والا اپنے مائک کی پہچان کرائے گا، ساؤنڈ والا اپنے ساؤنڈ کی پہچان کرائے گا، موبائل والا اپنے موبائل کی پہچان کروائے گا، جوتے والا اپنے جوتے کی پہچان کروائے گا، ہر کوئی مونوگرام دکھائے گا، ڈبے کے پیچھے نشان و مور دکھائے گا اور کہے گا یہ میڈ ان تائیوان سے آیا، جاپان سے آیا، چائنا سے آیا۔ اور لوگوں جو اس وقت تمہارے پاس لباس ہے، کوئی کہے گا چائنا سے آیا، کہاں سے آیا، لیکن الحمدللہ ان جیسے علماء کے ساتھ مجھے فخر ہے، کوئی میری پگڑی کے بارے میں پوچھے گا کہاں سے آیا، کوئی لباس کے بارے میں تہمت کے بارے میں پوچھے گا، کوئی کھلے آستین گلے کے بارے میں پوچھے گا، کوئی چکور دامن کے بارے میں پوچھے گا، کسی کے لباس کے کنارے پر میڈ ان چائنا تائیوان لکھا ہوا، الحمدللہ میرے لباس کے کنارے پر میڈ ان مدینہ لکھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس مبارک کیسا تھا، لیکن میں نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا، لگتا ہے بڑوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو پڑھا بھی اور آپ کو سنا بھی، اور آپ نے اپنے بڑوں سے اس لباس کو پایا، یہ طریقہ، یہ لباس مجھے اچھا آیا، نظر آیا، میں نے بڑوں کے لباس کو اپنے لباس کے اندر تبدیل کر لیا ہے۔ اگر میں یہ چڈا کچھا پہن کے آ جاتا، ٹروزر پہن کے آ جاتا، ہاف آستین کی شرٹ پہن کے آ جاتا، اللہ نہ کرے سر کے بالوں کی پوزیشن خراب کر کے آتا، داڑھی مڈا کے آتا، رب اکبر کی قسم تمہارے میں سے کوئی بھی مجھے ممبر رسول پر بیٹھنے نہ دیتا۔ آج میرا عزیزو اتنا بڑا جو 4 فٹ تم نے مجھے اونچے اٹھایا، یقین جانو یہ میرا اعزاز نہیں ہے، آمنہ کے لال کے طریقوں کا کمال ہے۔ پھر ہر کوئی بندہ مجھے ملے گا، حضرت صاحبہ دعا فرماؤ، صلوات پڑھ دو، شیرنی پڑھ دو، چلے پڑھ دو، پانی پڑھ دو، دم کر دو، حضرت صاحب یوں کر دو، تم کیوں دم نہیں کرواتے، تمہارے سے کیوں دم نہیں کرواتے، بیوی تمہاری دم میرے سے کرواوے گی، بچہ تمہارا دم میرے سے کرواوے گا، ابا بیمار دم میرے سے کروائے گا، بھائی بیمار دم میرے سے کروائے گا، اسے پکا یقین ہے میرا دم پکا ہوگا، اسے پکا یقین ہے میری دعا قبول ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، میرے ظاہر کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اپنے حق میں دعا بھی میرے سے کروا رہا ہے کہ اس کا ظاہر مدینے والے سے ملتا ہے، اس کے ظاہر پہ میڈ ان مدینہ لکھا ہوا ہے، رب اکبر کی قسم ہے، اسلام ظاہر کا مکلف ہے، اندر جو ہے وہ اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے، لیکن اپنا ظاہر ایسا دکھا دے، اپنا کردار ایسا دکھا، اپنا لباس ایسا دکھا، تجھے دور سے دیکھ کر میرے عزیزو کوئی راجڑ نہ کہے، کوئی ملک افغان نہ کہے، کوئی پٹھان نہ کہے، بلکہ جس کی نظر پڑے وہ تجھے کردار کو دیکھ کر دور سے کہ یہ محمد کا غلام جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکھ کو بتانا پڑتا ہے میں سکھ ہوں، ہندو کو بتانا پڑتا ہے میں سکھ ہوں، عیسائی کو بتانا پڑتا ہے، وہ ہر وقت سٹائل اپنے گلے کے اندر میرے عزیزو عیسائیوں والا لے کے پھرتا ہے، مسلمان کو کیا ہوا اتنا بے شرم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، جس کے طریقے پر جبرائیل اللہ کا سلام لے کے آیا کرتا تھا، آج مسلمان کو سبھی کا طریقہ ہی پسند نہیں آ رہا ہے۔ داڑھی ایک نبی کی نہیں، سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔
کیوں امت نہیں رکھتی, کیوں بغاوت کر رہی ہے؟ کہ ایویں یہ جو تم ہاتھوں کو مروڑتے ایویں. جب میرے عزیز و اسرائیل نے ہاتھ کو مروڑا, خدا پاک کی قسم ہے تم دنیا کے 7 سمندروں کے پانی پیو, تمہاری پیاس نہیں بجھے گی. خوب جان لو, داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا شرط ہے. زیادہ رکھو تو تقوی ہے, کم رکھو تو فتوی ہے. ادھر سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے, ادھر سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے, نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. زیادہ رکھو تقوی کی نشانی ہے, کم رکھو گے تو اس پر علماء کا فتوی ہے. داڑھی مڈانے والا, رکھ کر کٹانے والا ہر وقت کبیرہ گناہ کے اندر رہتا ہے. مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا, جمعے کے فرض پڑھ رہا, داڑھی کٹی ہوئی, نماز کا ثواب بھی مل رہا ہے, کبیرہ گناہ کا گناہ بھی مل رہا ہے. بیت اللہ کے اندر طواف کر رہا, طواف کا ثواب مل رہا ہے, کبیرہ گناہ کا گناہ بھی مل رہا ہے. حرم کے اندر بیٹھا ہوا میرے عزیزو, بیت اللہ کی زیارت کا ثواب مل رہا ہے, کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب ہو رہا ہے. عرفات کے میدان میں جب وقوف عرفات بندہ 2 منٹ کا کر لے, ایسا میرے عزیزو گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو. لیکن اگر وہاں بھی داڑھی کٹا کے بیٹھا, عرفات کے میدان کا ثواب مل رہا ہے, کبیرہ گناہ کا گناہ وہاں بھی مل رہا ہے. اعتکاف بیٹھو, یہ گناہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. نماز پڑھو, گناہ نہیں چھوڑے گا. ختم نبوت کی ریلی میں تم لاہور چل کے جاؤ, یہ گناہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. حضور کی ختم نبوت کی ریلی میں جانا علیحدہ ثواب ہے, داڑھی کٹانا علیحدہ گناہ ہے. میرے بھائیو, کم از کم آج سیرت کے عنوان پر جو تم بیٹھو, کم از کم یہ آمنہ کے لال کا طریقہ لے کے جاؤ. 2-4 دن کے بعد تمہارے چہرے پر تبدیلی آئے, تمہیں پتہ لگے اللہ اکبر, یہ فلم دیکھ کے نہیں آیا بلکہ محمد کا میلاد سن کے آیا ہے. یہ تبدیل لاؤ اپنے اندر. شیشہ ہر ایک کے گھر کے اندر, کنگا ہر ایک کے گھر کے اندر, تیل ہر ایک کے گھر کے اندر. اگر کھانا کھانے کا طریقہ حضور نے بتایا تو سر میں تیل لگانے کا بھی طریقہ حضور نے بتایا. کبھی کھبے ہاتھ سے حضور نے سر میں تیل نہیں لگایا, کھبے ہاتھ پہ شیشی اونڈیلتے تھے, پھر دائیں ہاتھ سے ملتے تھے. کبھی سر کے دانے بائیں, پھر درمیان, پھر اپنی بھووں کے اوپر, اپنی مونچھوں کے حصے پر, پھر داڑھی میں اس طرح کر کے ملا کرتے تھے. لیکن یہ چپ پڑ رہے ہیں, بال موٹے ہو رہے ہیں, سکری پڑ رہی ہے, جو پڑ رہی ہے. اللہ کے نبی کے سر میں کوئی لیک نہیں تھی, اللہ کے نبی کے سر میں کوئی سکری نہیں تھی, اللہ کے نبی کے سر میں کوئی جو نہیں تھی, اللہ کے نبی کے سر میں کوئی بیماری نہیں تھی. رب اکبر کی قسم, آمنہ کے لال کا طریقہ اتنا اللہ کو سونا لگتا ہے, جو حضور کے طریقے کو اپنا لیتا ہے اللہ اسے ساری دنیا کے غموں سے پاک فرما دیتا ہے. بیت الخلاء میں جانے کی دعا, مسجد میں آنے کی دعا, مسجد سے باہر جانے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, کھانا کھانے کے بعد کی دعا. اور چلو کسی کو دسترخوان پہ روٹی ملی, کسی کو کسی دروازے پہ ملی, کسی کو بیٹھ کے روٹی ملی, یہ بھی علیحدہ چیپٹر ہے, یہ بھی علیحدہ میرے عزیزوں موضوع ہے. اگر کسی کو پانی کھڑے ہو کے ملا یا پانی بیٹھ کے ملا, علیحدہ موضوع ہے. میرے عزیزوں, غریب سے غریب ہو, اس کی جیب میں کے اندر شیشہ ہوتا ہے. امیر سے امیر ہو تو اس کی پوری دیوار پہ شیشہ ہوتا ہے. طرح طرح کے بہترین مہنگے مہنگے کنگے پاس پڑے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملانے کا طریقہ بتلایا تو چہرہ دیکھنے کا طریقہ نہیں بتلایا. فرمایا میرا امتی, تیرا چہرہ تیری بیوی دیکھے کوئی بات نہیں, تیری ماں دیکھے کوئی بات نہیں, تیرا بھائی دیکھے کوئی بات نہیں, لیکن جب آئینے کے اندر تو اپنا چہرہ دیکھے. یہ دعا پڑھ لیا کر, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ سونا بنایا, اللہ میرے اخلاق بھی ایسے سونے بنا دے. لکھو اپنے گھروں کے اوپر, علماء کرام سے کو لکھ کے دے, فوٹو کاپیاں کرا کے تقسیم کرو. میری بہنیں پڑھیں, میری بیٹیاں پڑھیں. میری بہنوں کا چہرہ تو بیوٹی پارلر کے اندر بن رہا, لیکن کردار دینداروں کے ماحول کے اندر بھی نہیں بن رہا ہے. ابا نمازی, بھائی نمازی, ماں نمازی, بیٹی جو بیاہ کے جا رہی کبھی اس نے زندگی کے اندر سجدہ نہیں کیا ہے. مدینے کا مصلی تو لے کے جا رہی ہے, لیکن اپنے گھر کے اندر میرے عزیزو, رواڑی بستی کے اندر کبھی اس نے اللہ کے آگے سجدہ نہیں کیا. ماحول بناؤ میرے عزیزو, اپنے گھر کا ماحول بناؤ. اپنے بچوں کو حجام کے پاس لے کے جاتے ہو, وہ فیس باللہ کرتا ہے یا وہ تمہارے بچوں کے بال کاٹ کر کیا تمہیں وہ پیسے دیتا ہے؟ نہیں, پیسے بھی لے گا, تمہارے لیے حرام کام کر رہا, تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہا. ادھر سے گنجا کر دیا, ادھر سے بال بڑھا دیے, اللہ کی قسم 100% طریقہ حرام ہے. ادھر کنگھی کر دی, 100% طریقہ حرام ہے. ادھر مانگ نکال دی, 100% طریقہ حرام ہے. کھبی طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے, سجی طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے.
بالوں کو اوپر کاٹو، بالوں کو اوپر کر لو، اور بیچ میں مانگ نکل جائے تو یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوجی کٹ اسلام اجازت نہیں دیتا، بیبی کٹ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طرح کے بال مشہور ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے تھے، یہاں سے بڑے یہاں سے چھوٹے نہیں۔ یا اللہ کے پاک پیغمبر حلق کروایا کرتے تھے۔ بدنصیبی کی بات ہے، لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، بال نہیں کٹاتے، کہتے ہیں اللہ اکبر، وہاں جائیں گے بال دیر کے اندر آئیں گے، ٹنڈا آدمی اچھا نہیں لگتا، اللہ اکبر۔ تمہیں پتہ ہے ٹنڈا آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے۔ آج مسلمان کہتا ہے ٹنڈا آدمی اچھا نہیں لگتا۔ عرب کی جہالت کے اندر یہ مشہور تھا، جو صبح صبح کسی آدمی کی ٹنڈ دیکھ لیتا وہ اپنے کام کو ترک کر دیا کرتا، کہتا گنجے کے سر کو دیکھ لیا، لگتا ہے میرا کام بنا ہوا بھی بگڑ جائے گا۔ یہ جاہلیت تھی۔ حج کے موقع پر علماء اکرام نے فرمایا عمرہ کرنے جاوے، حج کرنے جاوے، حلق کرائے گا یا بال کٹائے گا؟ اگر بال کٹائے تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اگر سر مڈوائے گا تو فرشتے آ کے اس سے بغل غیر ہوتے ہیں۔ کتنا فرق ہے! تھوڑے سے بالوں کی خاطر انسان اتنا بڑا اجر چھوڑ رہا ہے۔ نہ فوجی کٹ، نہ بی بی کٹ، نہ سٹائل کٹ، محمدی کٹ آج کے بعد بنائیں گے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے صحیح معنوں میں یہ غلامی رسول ہے۔ اگر نہ خبردار، تو میں کہتا ہوں 12 ربیع الاول کو بازار میں جا کے نعرہ مت لگانا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اللہ فرمائے گا بے شرما، گھر کے اندر تیرا کیا قول ہے، بازار کے اندر تیرا کیا قول ہے؟ مانگ کھبی طرف نکالنی ہے، نکالو گے؟ کہ تو نہیں۔ سجی طرف نکالنی ہے، نہیں۔ بیچ پہ مانگ نکلے، یہ بال اوپر کی طرف جائے۔ یہ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد لوگ اپنے گھر جائیں گے، یہی نا، گھر ہی جاؤ گے نا بھائی؟ کوئی جا کے انشاءاللہ تعالیٰ نہائے گا، کوئی کھانا کھائے گا، کوئی کہے گا ٹھنڈا پانی پیا، ہلکی برف کا پانی آئے گا کہ اور برف پا کے لے کے آ۔ سارے کام کرو، تمہاری مرضی، اپنے گھر میں جا کے سارے کام کرو۔ ہر کام کی تمہیں کرنے کی عبدالحنان اجازت دے رہا ہے، لیکن ایک کام کرنے کی تمہیں کالی کملی والا اجازت نہیں دے رہا۔ مولوی صاحب وہ کون سا کام ہے؟ خبردار، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا۔ خبردار، اپنے گھر میں جاؤ، چاہے چاچے کے گھر میں جاؤ یا کسی پڑوسی رشتہ دار کے گھر میں جاؤ، جب تک اندر جانے کی اجازت نہ لے لو اور اندر آنے کی تمہیں اندر سے اجازت نہ مل جائے، خبردار تمہیں اپنے گھر میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تدخلوا، مت داخلو، بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر میں یا کسی غیر کے گھر میں، حتیٰ یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ جب داخل ہو تو پھر سلام بھی تم نے کرنا ہے۔ 4 کام کرو، تمہارے گھر میں کبھی نحوست نہیں آئے گی۔ 4 کام کرو، کبھی تمہارے گھر میں بے برکت نہیں آئے گی۔ 4 کام کرو، کبھی تمہارے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ 4 کام کرو، کبھی تمہارے گھر پہ آفت مصیبت نہیں آئے گی۔ 4 کام کرو، کبھی دائمی بیماری گھر نہیں آئے گی۔ پہلا کام، گھر میں جب جانا ہے تو زور سے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاچے کی بیٹی بیوی بنا کے لائے، مامے کی لے کے آئے، مر نہ جائیں گے کہ بیوی کو سلام کرے۔ اگر میرے عزیزو، اگر تجھے شرمندگی ہوتی ہے تو آمنہ کے لال کو شرمندگی کیوں نہ تھی؟ صدیق نبی کا غلام ہے، غلام کی بیٹی نبی کی بیوی بنی۔ میرا آمنہ کا لال جب بھی جایا کرتے، اما عائشہ فرماتی بعد میں ہوتی، پہلے مجھے کہا کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، گھروں میں سلام کا رواج ڈالو۔ 4 کام اپنے گھر میں کرو، اپنے گھر میں جب جاؤ تو زور سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کے اندر خالی گھر ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا پھر بھی سلام کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالی گھر میں سلام کرو، تمہارے سلام کا جواب کوئی نہ دے، فرشتے تمہارا سلام اٹھا کے میرے روزے پہ لاتے ہیں، تمہارے سلام کا جواب آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کام گھر میں جا کر میرے عزیزو، دوسرا کام گھر میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پھر سورہ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، یعنی گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا، درود شریف پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، قل اللہ پڑھنا،
فرمایا جو 4 کام اپنے گھر کے اندر کرے گا اللہ اس گھر کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے گا۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا جا کے حال پوچھنا، 10 گھنٹے بعد ملاقات ہوئی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ پریشانی تو کوئی نہیں؟ میرے جانے کے بعد کوئی مسئلہ تو نہیں بنا؟ سب سے پہلے بچے کا کیا حال ہے؟ اسکول پڑھنے گیا تھا، کالج پڑھنے گیا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، قرآن پاک پڑھنے گیا تھا؟ نہیں گیا تو فکر کر کہ رات جو تو گھر کے اندر سبزی لے کے آیا تھا، ایسا تو نہیں کہ اس سبزی کے اندر ملاوٹ ہو؟ حرام کی کمائی کی، شرط کی کمائی کی، مشتبہ مال کی؟ چھوڑ دو کبوتر بازی کرنا، اس کا بوجھ تمہاری نسلوں کے اوپر پڑے گا۔ چھوڑ دو کتوں کی لڑائی کرنا، اس کا بوجھ تمہاری نسلوں پہ پڑے گا۔ چھوڑ دو شرطوں کے اوپر لوڈو کھیلنا، اس کا بوجھ تمہارے ایمان پر، تمہاری محبت پر، تمہاری نسلوں پہ پڑے گا۔ یقین جانو مرغوں کی لڑائی، خرگوشوں کی لڑائی، کتوں کی لڑائی، شرطوں کا پیسہ، قسطوں کا پیسہ۔ ایک بندہ مظفر گڑھ یا ملتان سے کپڑے کی گانٹھ لے کے آیا، سردی آ رہی ہے، کھیس لے کے آیا۔ بھائی کھیس کتنے کا؟ اس نے کہا 1400 روپے کا جوڑا یا 1600 روپے کا جوڑا۔ اس نے کہا لے تیرا میرا ڈن ہو گیا، تجھے 2 مہینے بعد پیسے دوں گا۔ اس نے کہا 2 مہینے بعد دے گا تو 1400 لوں گا۔ اگر 2 مہینے 10 دن گزر گئے تو 1400 سے 1600 لوں گا۔ وہ 1400، اللہ اکبر، جس میں 200 روپیہ حرام کا شامل ہوا، اس نے 1400 حلال کے پیسوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اسے نالی میں پھینک دینا، موگے میں ڈال دینا، اسے اپنے گھر میں نہ آنا، لباس کی صورت میں اپنے بچوں کو نہ پہنانا، آم کی صورت میں ملک شیک نہ پلانا، کھانے کی صورت میں روٹی سالن نہ کھلانا۔ دنیا کے نقصان کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزو حرام کا لقمہ اندر چلا گیا تو اللہ جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ سیرت ہے، اس چیز کی اس وقت ضرورت ہے۔ مجھے بڑھاؤ تمہاری مرضی، لیکن اتنی نہیں بڑھانی کہ اللہ اکبر انسان اور جانور کے اندر فرق نظر نہ آئے۔ اتنی نہیں بڑھانی کہ تمہاری مونچھوں کے بال کھانے پینے والی اشیاء میں شامل ہو جائیں۔ منع فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ امت مانتی بھی نبی کو ہے، آل رسول کو مانتی ہے، نبی کے حسین کو مان کر اپنی کمر کو ساری زخمی کر لیا، لیکن ہائے ری میری بد نصیبی، نبی کے حسین کو مانتے ہیں، نبی کے حسین کے کردار کو نہیں مان رہے ہیں۔ یکم محرم الحرام سے لے کر یہی حال ربیع الاول کے مہینے میں رہے گا۔ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک دل کو مارکیٹ کے اندر اتنا پھرایا، تازیوں کو اتنا پھرایا، قاسم کی مہندی کو اتنا پھرایا، علی اصغر کے جھولے کو اتنا پھرایا۔ 1450 سال کے بعد اگر جھنڈا، اگر تازیہ، اگر گھوڑا تمہیں بازار میں نظر آئے گا تو سیدھی ملکت حسین کی طرف جائے گا، یہ حسین کا جھولا، یہ حسین کے خاندان کا جھولا۔ ہائے ری بد نصیبی، دلدل کو 1450 سال مارکیٹوں میں پھرا کر حسین کی دلدل کا تعارف تو کرا دیا، جو کربلا میں تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا تھا، اس سجدے کا تعارف امت آج تک نہ کرا سکی ہے۔ بد نصیبی نہیں ہماری۔ ہر مسلک کو میرے عزیزو، ہر فرقے کو اجازت ہے، پاکستان کے اندر حق ہے سوائے قادیانیوں کے، اپنے مسلک کا پرچار کر سکتا ہے، اپنے مسلک کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن مسلک کا دفاع ایک حد تک ہے۔ اگر مسلک کا دفاع کرتے کرتے آمنہ کے لال نے جو مسلک دیا اس پہ حرف آئے تو کسی کو دفاع کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ میں اپنے بچوں سے، ان بچوں سے بھی عرض کروں گا، اللہ کے واسطے کالا کپڑا حرام کوئی نہیں، کالا کپڑا اللہ کی قسم حرام کوئی نہیں۔ عبد الحنان کے لیے بھی جائز ہے، سب کے لیے کالا کپڑا جائز ہے، لیکن یکم سے 10 محرم الحرام تک کیوں، باقی دنوں میں کیوں نہیں؟ باپ مرے تو سال سال غم رہتا ہے، ماں مر جائے، بیوی شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن غم رہتا ہے۔ حسین کیا اتنا مظلوم ہے؟ حسین اتنا سستا ہے کہ 10 دن اس کا غم رہتا ہے۔ رب اکبر کی قسم، نہ دھوکہ دو حسین کی زندگی کو، نہ دھوکہ دو بطول کے لالوں کو، نہ دھوکہ دو زینب کے ویر کو، نہ دھوکہ دو کملی والے کے نواسے کو۔ رب اکبر کی قسم، حسین اتنا غم منانے سے میرے عزیزوں خوش نہیں ہوتا جتنا نانے کے طریقے اپنانے سے حسین خوش ہوتا ہے۔ یہی حال تم ربیع الاول کے مہینے میں کرو گے،
اگر میں تھوڑی سی بات کر جاؤں تو تم مجھے گستاخ رسول کہو گے، تم مجھے وہابی کہو گے، اللہ اکبر، تم مجھے میلاد کا منکر، درود کا منکر کہو گے، تم مجھے ولادت کا منکر کہو گے، اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، صرف 12 دن ہی مسجدیں کیوں سجاتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، آج ممبر پر بیٹھو، وعدہ کرو 12 دن مسجدیں کمکم و جھنڈیوں سے سجائیں گے، لیکن 11 مہینے 18 دن اللہ کے گھر کو سجدوں کی پیشانی کے ساتھ سجائیں گے، نماز کے ساتھ سجائیں گے۔ اور میرے عزیزو، مسجد سجانے کا تو ہر محلے والی کو فکر ہے، مسجد میرے عزیزو آباد کرنے کے لیے اس ماں کو بھی آج تک خیال نہیں آیا جس نے ہسپتال میں جا کر 4 بچوں کو جنم دینے کے لیے جگہ جگہ سے اپنا پیٹ کٹوایا ہے۔ خدا کے واسطے زندگی میرے عزیزو، پتہ نہیں موت کسی کی کہاں تک آئی، پتہ نہیں میری موت اپنی جگہ سے چل گئی، پتہ نہیں آپ کی چلنے والی ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کی موت، کس کے پہلے اللہ سب کو زندگی دے، کوئی پتہ نہیں کسی کی موت گھر پر آ گئی، کسی کی موت کہیں آ گئی۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر، اللہ سے ہر وقت ایمان پر خاتمہ مانگا کرو۔ اور ایک دعا تو میرے عزیزو عربی میں یاد نہیں آتی، اردو میں یاد کرو، اردو میں یاد نہیں آتی، سرائکی میں یاد کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ جو کلمہ ماں کی گود سے ملا، اللہ وہ قبر کی گود تک نصیب فرمانا۔ بد نصیبی ہے میرے عزیزو، ماں کی گود سے کلمہ ملا لیکن موت کے وقت زبان سے کلمہ چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ، 6 سال کا تھا، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا شروع ہوا، 70 سال تک پڑھتا رہا، ٹانگ ٹوٹ گئی، فالج کا مرض آ گیا، بیمار ہو گیا، ہاتھوں میں رس آ گیا، جسم میں کمزوری آ گئی، چل نہ سکا۔ یا اللہ، 1.5 سال بستر پہ پڑا رہا، تہجد بھی گئی، مسجد کی اذانیں بھی گئی، مسجد کے جمعے گئے۔ دعا کرو ویرو، دامن پھیلا کر، سونے نبی کا سونا مہینہ ہے، اللہ اکبر، میلاد والے نبی کا میلاد والا مہینہ ہے، دعا کرو جھولی پھیلا کر۔ اللہ اللہ، اگر 7 سال سے نماز کی عادت ڈالی تو موت سے پہلے کا آخری سجدہ بھی اپنے گھر میں بلا کے کروا لینا۔ اللہ 6 مہینے بستر پہ پڑھ کر، اللہ اکبر، یہ پوچھو علماء کرام سے، باپ مر جائے دھیوں کو حصہ تو ملتا ہے، باپ مر جائے بھائیوں کو حصہ تو ملتا ہے، باپ مر جائے بیٹے کو حصہ ملتا ہے، پتر کھڑا ہو کے اعلان کراتا ہے ابے دی مل کے تو 50,000 روپے مسجد دے، 50,000 مدرسے کے۔ جو باپ نے 6 مہینے نمازیں چھوڑی اس کا فدیہ کون دے گا؟ حق ہے، حق ہے، باپ مرے سب سے پہلے اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے، اللہ اکبر، سب سے پہلے بیوی کا حق دیا جائے، حق مہر جو باپ نے نہیں دیا تھا، پھر جو باپ کے اوپر قرضہ تھا وہ ادا کیا جائے، پھر باپ نے جتنی نمازیں قضا کی اس کا فدیہ دیا جائے، پھر باپ کی وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ اللہ اکبر، تم باپ کی وراثت کو لے کے گھر تو آباد کرتے ہو لیکن اپنے باپ کی نمازوں کا فدیہ نہیں دے کے قبروں کو اجاڑ دیتے ہو۔ یہ نبی کی سیرت ہے۔ اگر 1 سال ابا نے نماز نہیں پڑھی تو ہر نماز کا فدیہ کتنا بنتا ہے؟ وہ پوچھو علماء کرام سے کہ جی کتنا فدیہ بنتا ہے ایک نماز؟ اگر باپ نے 6 مہینے نمازیں چھوڑی تو 5 کو 6 مہینے سزا دو، اس کا فدیہ باپ کی ملکت میں سے ادا کرو تاکہ باپ کی قبر پہ بوجھ نہ رہے۔ ابا سرائکی بھی، اردو بھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، سرائکی بولنے والے، سندھی بولنے والے، عربی بولنے والے، سارے کے سارے بیٹھے ہیں۔ الہ العالمین کس کی سنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان جیسے اور لیا، ان جیسے اور لیا، میری کائنات میرے بندوں سے بھر دے۔ ایک مرتبہ کو اللہ، میں سب کے کہنے پہ سب کو 70 مرتبہ کہوں گا جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ نہیں یقین آتا رات کو میرے عزیزو، جب بھی تمہاری سونے کے بعد آنکھ کھلے، وضو کر کے مصلی پر آ کر بیٹھ جانا، رب اکبر کی قسم ہے بن بلائے بھی آ جائے گا، اللہ اکبر۔ لیکن آج میں نے عجیب تقریر کے اندر بات کی، یہ بات خود بھی مجھے محسوس ہوئی، عبدالحنان تو کیا کہہ گیا، اللہ کی طرف سے اللہ نے میرے دل میں ڈالی۔ فجر کی نماز ہے بندہ مانگنے آتا ہے، اللہ اکبر، ظہر کی نماز ہے بندہ مانگنے آتا ہے، عصر کی نماز ہے مانگنے آتا ہے، مغرب کی نماز ہے اللہ بندہ مانگنے آتا ہے، عشاء کی نماز میں اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، مغرب عصر ظہر میں کہتا ہے اللہ یہ دے دے، یہ دے دے۔ لیکن تہجد کی نماز اتنی عظمت والی، اللہ فرماتے ہیں یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے۔ حل من مستغفر، ہے کوئی بیماریوں سے، ہے کوئی رزق کی تنگیاں، ہے کوئی اولاد لینے والا، بانٹ بانٹ کے آوازیں دے دے کے کہتا ہے۔ لیکن ہماری بد نصیبی میرے عزیزو، ٹی وی کے ڈراموں نے آپ کو مجھے جگایا، موبائلوں کے ٹک ٹاک نے آپ کو مجھے جگایا، اللہ کی محبت آپ کو مجھے سلا رہی ہے، جگا نہیں رہی۔
یہ ایمان کی کمزوری اندر کی بیٹری میرے عزیزوں پوری چارج کوئی نہیں. اگر اللہ نہ کرے یہاں لائٹ ڈم ہو جائے, مائک اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا, ایمپلیفائر بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا, کیمرے والا بھی کہے گا میں کیا کروں, لائٹیں بھی مدھم ہو جائے گی. اگر پاور پوری ملے تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ صحیح کام کرے گی. میرے عزیزوں ہم کتنے بد نصیب ہیں, اللہ اکبر, ہمیں پاور ملنے نہیں, ہم ہاتھوں میں اللہ اکبر پیچکس لگا رہے ہیں اور پیروں پر اپنا پلاس رگڑ رہے ہیں. ورنہ کیا مطلب, میں نے کہا دل کی بیٹری بجھی ہوئی, چہرہ اپنا صاف کر رہے ہیں, بیوٹی کریمیں لگا رہے ہیں, شیمپو سے اپنے بالوں کو سیدھا کر رہے ہیں, طرح طرح کے لوشن لگا رہے ہیں, طرح طرح کے بہترین قسم کی خوشبو لگا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ہر چیز اپنی جگہ پہ فٹ ہے, دل اپنی جگہ پہ فٹ کوئی نہیں. جب یہ دل گندی جگہ پر جا کر غوطے کھانے لگا, کبھی لیلاؤں کی محبت میں, کبھی یار کی محبت میں, کبھی پیار کی محبت میں, کبھی فصلوں کی محبت میں, کبھی مال کی محبت میں, تو نے اتنے 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 میرے بندے اپنے دل کو اتنے غوطے لگوائے کہ اس کی بیٹری ہی بیم ہو چکی ہے. یا اللہ پھر میں کیا کروں. آج جامعہ ابو ہریرہ کے اندر قاری مشتاق صاحب کے جلسے میں اللہ کہتے ہیں میری محبت کا ذرا اللہ کو ڈبکی لگا, میری محبت کا سے غوطہ لگوا, رب مجھے میری کبریائی کی قسم تیرا دل بھی نور ہو جائے گا, تیرا چہرہ بھی نور علا نور ہو جائے گا. وجود میرے عزیزوں قائم مقام تھا, وجود آپ کا موجود تھا. 5 گھنٹے بیٹھے, وجود بہت سر ہوا, ٹانگیں بھی تھک گئی, پیر بھی تھک گئے, دل آپ کا یہاں تھا ہی کوئی نہیں, دل پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوا. یہ جلسہ میرے عزیزوں وجود کو حرارت دینے کے لیے نہیں ہوا, یہ جلسہ دل کو حرارت دینے کے لیے ہوا. حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت مجدد دورہ پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری بھی یہاں کے چلے گئے, عبد الحنان بھی بیان کر کے جا رہا ہے, ظفر شہزاد صاحب اور دیگر حضرات بلال چیتی سارے پڑھ کے جا رہے ہیں, مقامی حضرات بھی پڑھ کے جا رہے ہیں, حضور انصر جیسا بزرگ آدمی ثنا خان مصطفیٰ وہ بھی ثنا خان کر کے جا رہا ہے. لیکن کیا کروں, ہر کوئی دلوں پہ محنت کرنے کے لیے اللہ اکبر ہل چلانے کے لیے آیا تھا. میرے عزیزوں وجود کے اندر ماس تو نظر آیا, جسم تو نظر آیا, چہرے کی خوبصورتی نظر آئی, لیکن کسی مومن کے دل کے اندر دل ہی کوئی نظر نہیں آیا ہے ہی نہیں. کسی نے محبوبہ کی گود میں اتار رکھا ہے, کسی نے کاروبار کے حوالے کر رکھا ہے, کسی نے پریشانیوں کے حوالے کر رکھا ہے. فرمایا میرا بندہ اللہ اکبر یہ دل کسی کے حوالے نہ کرنا, یہ دل کسی کو نہ دینا, یہ دل میرا محور ہے, یہ دل میرا مرکز ہے, یہ دل میرا مسکن ہے. خبردار اس مکان کو کسی کو کرائے پہ نہ دینا, ورنہ حساب تجھے دینا پڑے گا. اپنے وجود کے حصے دے دے, بنائے تو میں نے, لیکن بندے میں تیرے سے شکوہ نہیں کروں گا. جب تو نے دل کا لوتھڑا کسی کو دے دیا تو آسمانوں سے زمین پر میرا شکوہ آنا شروع ہو جائے گا. یا اللہ تو اعلان کرے گا, یا اللہ تو پیغام دے گا, یا ٹیلی فون کرے گا, ہسپتالوں میں الارم بجوائے گا, مالک کائنات ٹون کمیٹی کے اندر الارم بجوائے گا. نہیں, جب بندے یہ دل تو نے مجھے دینا چھوڑ دیا, کسی اور کے حوالے کر دیا, پھر بیماریوں کے ذریعے الارم کرواؤں گا, پھر میں تنگیوں کے ذریعے الارم کرواؤں گا, فصلوں کی برکت اٹھا کے الارم کرواؤں گا, چہرے کی افسردگی دکھا کے الارم کرواؤں گا, اولاد کو نافرمان بنا کے الارم کرواؤں گا. اور میرا بندہ سمجھ جا وہ دن بھی قریب آئے گا جب اولاد تیرا گریبان پکڑے گی, ماں کے سر کے اندر جوتیاں پڑنی شروع ہو جائیں گی, بھائی کو عدالت کے کٹارے میں آ کے ملے گا انصاف لینے کے لیے, بہن بھائی کو عدالت کے اندر بلائے گی. یقین جانو اس سے بہتر ہے یہ دل اللہ کے تابع کر دے, خدا ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا کے تیرے تابع بنائے گا. اتنی سی بات ہے, یہ سمجھانے کے لیے 5 گھنٹے کا جلسہ ہو رہا ہے. اگر چہروں پہ محنت کرنے کے لیے آمینہ کے لال دنیا میں تشریف لاتے تو ابو جہل کبھی جہنم کے اندر نہ جاتا. میرا نبی چہروں پہ محنت کرنے نہیں آیا, میرا نبی دلوں پہ محنت کرنے کے لیے آیا. چہروں پہ محنت ہوتی تو ابو لہب جہنم میں نہ جاتا, اگر دل پہ محنت ہوتی تو بلال جیسا جنت کے اندر جا رہا ہے, ابو ہریرہ جیسا جنت کے اندر جا رہا ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جنت میں جا رہا ہے. یہ وہ با کمال ہستی ہیں میرے عزیزو, آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے ان کو جانتا پہچانتا کوئی نہیں تھا. نبوت کا آفتاب مکے کی دھرتی کے اوپر چمکا, جسے گھر والے نہیں جانتے تھے اسے آسمان کے فرشتے بھی زمین پر آ کر سلام کرنے لگ گئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج میرے عزیزو آج کمی ہے میرے تیرے گھر میں, پردے بھی موجود ہیں, سامان بھی موجود ہے, صوفے سیٹ بھی موجود ہے,
کھانے پینے کی اشیاء سارے موجود ہیں، لیکن آمنہ کے لال کی مبارک سیرت تیرے میرے گھر میں کوئی نہیں، اولاد اس سے محروم ہے، بچیاں اس سے محروم ہے، بیوی اس سے محروم ہے۔ جو قرآن کے سائے کے نیچے میرے عزیز و دلہن بن کے آئی، اسے نہیں پتا قرآن میرے عزیز و آمنہ کے لال کے کردار اور سیرت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ میرے عزیز و جس دولہا نے قبول ہے کا نعرہ لگا کر ایک غیر عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اسے نہیں پتا قرآن میرے لیے کیا حکم لے کے آیا ہے۔ مسجد کے نمازی بھی اس چیز سے آ رہی، اللہ اکبر، مقتدی بھی اس چیز سے آ رہی، محلے داروں کو پتا کوئی نہیں۔ کس نے بیوقوف نے یہ افواہ اڑا دی، یہ ہوائی اڑا دی کہ قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن تو زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ زور سے مجھے پیر طریقت بھی دنیا کہتی ہے، رہبر شریعت بھی کہتی ہے، خطیب پاکستان بھی کہتی ہے، اللہ اکبر، جہالت کی دنیا کے اندر امن کا پیغام دینے والا بھی کہتی ہے۔ کیوں؟ آپ اپنے کپڑے کے، اپنے چہرے کے، اپنے پیروں کے، اپنے ہاتھوں کے معذرت، پھر معذرت آپ میرے سے کروڑ نہیں بلکہ 200 کروڑ گنا اچھے ہو، لیکن میرے عزیزو کسی کی دکان میں جو مال ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح دکان لگتی ہے، کھانے والا اپنے کھانے کی تشہیر، کپڑے والا اپنے کپڑے کی تشہیر، دوائی والا اپنی دوائی میڈیسن کی تشہیر، جوتے والا اپنے جوتے کی تشہیر کرتا ہے۔ کیسے؟ دکان کے اندر جو مال ہوتا ہے وہ دکان کے باہر لگاتا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے یہ مال دکان کے اندر ملے گا۔ اللہ اکبر، میری دکان کے اندر جو مال تھا میں نے دکان کے باہر لگایا ہوا ہے۔ میری دکان میں داڑھی تھی میں نے باہر لگائی ہوئی، میری دکان میں ٹوپی تھی میں نے سر پہ رکھی ہوئی، میری دکان پہ پگڑی تھی میں نے سر پہ باندھی ہوئی، میری دکان پہ چکور دامن والا کرتا تھا میں نے میرے عزیزو یہاں سر پہ پانچے سر پہ لگایا ہوا، میری دکان کے اندر یہ بین والا مغزی والا گلا، یہ کردار میں نے میرے عزیزو سب کے سامنے پیش کیا۔ میری شلوار ٹخنوں سے اونچے، اللہ اکبر۔ او لوگو، کسی کی دکان پر کپڑے کے کنارے، جوتے کے کنارے، دوائیوں کے کنارے میڈ ان چائنا لکھا ہوگا، میڈ ان تائیوان لکھا ہوگا، میڈ ان جاپان لکھا ہوگا، لیکن میری دکان کے پروڈکٹ کے کنارے میڈ ان مدینہ لکھا ہوا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، یہ تحفہ نہ مجھے میری ماں نے دیا نہ باپ نے دیا، اللہ کی عزت کی قسم یہ تحفہ حسین کے نام نے مجھے محمد الرسول اللہ نے دیا۔ اب یہ تحفہ میں نے لیا ہوا، جو میری دکان کے اندر سامان ہوگا میں اسی دکان کی آواز لگاؤں گا، اسی مال کی آواز لگاؤں گا، کیونکہ اس کردار میں مجھے امن ملا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کردار میں مجھے عزت ملی، شہرت ملی، مقام ملا۔ اس کردار میں لوگوں نے میرے ہاتھ چومے، لوگوں نے میری کمر دبائی، میرے پیر دبائے۔ اس کردار میں لوگوں نے بڑے بڑے لفافے پیسوں کے میرے حوالے کیے۔ اس کردار میں، اس پروڈکٹ کے اندر لوگوں نے مجھے عزت دی۔ پاکستان نے، پوری دنیا کے اندر اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ آج رب اکبر کی قسم، دوسری پروڈکٹ کو چولہے میں ڈال دو، ڈسٹ بن میں ڈال دو، کچرے کی ٹوکری میں ڈال دو۔ جو میری دکان کا سامان ہے آج میں بیچنے کے لیے آیا، اس کو بیچنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف نیتوں کی درستی کی ضرورت پڑے گی، ارادوں کی ضرورت پڑے گی۔ آج میرے عزیزوں کم از کم اس دکان سے تھوڑا سا سامان تو لے کے جاؤ۔ تینوں طرف سے داڑھی رکھنا، ادھر سے بھی ایک مٹھی، ادھر سے بھی ایک مٹھی، ادھر سے بھی ایک مٹھی، یہ شرط ہے، واجب ہے میرے عزیزوں، واجب فرض کے قریب ہوتا ہے۔ اتنی رکھنا میرے عزیزو، اللہ اکبر، تقوی اتنی رکھو گے میرے عزیزو، یہ شرط ہے، اس سے زیادہ رکھو گے تقوی ہے، کٹاؤ گے تو فتوی ہے۔ یہ میری دکان کا سامان مجھے عزیزو، یہ ہول سیل سامان میرے عزیزو میں جاپان سے نہیں لایا بلکہ مدینہ طیبہ سے لے کے آیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر والے کے قدموں سے لے کے آیا۔ اتنی داڑھی میرے عزیزو کم از کم واجب ہے، ضروری ہے میرے عزیزو۔ یہ آمنہ کے لال نہیں بلکہ سارے نبیوں کی سنت ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے والا، 12 ربیع الاول کے میلاد میں شامل ہونے والا، کوئی تیرے سے پوچھے کس کے نغمے سنا رہا ہے، کس کے گانے سنا رہا ہے، کس کے گیت سنا رہا ہے، کم از کم کردار تو سامنے ہونا چاہیے۔ کوئی پوچھے تیری دوائی کا کیا فائدہ، اس سے صحت ملے گی کہ بیماری ملے گی، اس دوائی کو تو نے استعمال کیا، کم از کم استعمال کر کے تو دنیا کو بتائیں گے انشاءاللہ میں نے استعمال کیا تھا مجھے فائدہ ہوا، میرے بچوں نے استعمال کیا تھا مجھے فائدہ ہوا، میری بیوی نے استعمال کیا میری بیوی کو فائدہ ہوا، میری بہن نے استعمال کیا میری بہن کو فائدہ ہوا، میری ماں نے استعمال کیا میری ماں کو فائدہ ہوا۔ وہ دوائی کون سی ہے، کہاں سے ملے گی،
کا اس گواہی کا نام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رات میں، دن میں، کھانے میں، پینے میں، ہنسنے میں، جاگنے میں، اللہ کی قسم اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک آمنہ کے لال کے طریقوں کو نہیں اپنائے گا۔ لو اتنی سی بات تھی، جلسے ہو رہے، میلاد ہو رہے، پیغام دیے جا رہے ہیں، سیرت النبی کا جلسہ، آمد مصطفیٰ کا جلسہ، میلاد مصطفیٰ کا جلسہ، چاول کھانے والوں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، نعرہ حیدری کا نعرہ لگانے والوں، تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں، خلافت راشدہ کا نعرہ لگا، کس کا نعرہ لگا رہے؟ اس نبی کی پہچان ہے گھر میں؟ صبح کوئی 7 بجے اٹھا، کوئی فجر کی نماز میں اٹھا تو نہ 1 بجنے کو آئے، قسم اٹھا کے بتاؤ آج گھر کے اندر کھانے والوں نے، نبی کے غلاموں نے کتنی مرتبہ آمنہ کے لال کا نام لیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا جمعے کے دن کثرت سے میرے پر درود شریف پڑھو؟ کتنوں نے 100 مرتبہ پڑھا، کتنوں نے 200 مرتبہ پڑھا، کیونکہ دل کی بیٹری بجھی پڑی ہے، اس کے اندر حضور کی محبت کی چارجنگ کوئی نہیں، حضور کے محبت کا شارٹ ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، کھانے پر دسترخوان پہ آمنہ کا لال یاد نہ آیا، رونے میں یاد نہ آیا، ہنسنے میں یاد نہ آیا، ذکر اذکار میں یاد نہ آیا، تو پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کس نبی کی غلامی کا دم بھرنے آئے ہو؟ کس نبی کی نبوت کے نعرے لگانے کے لیے آئے ہو؟ کم از کم یہ بچے، اپنوں پر تو ظلم کیا، ان چھوٹے بچوں پر تو رحم کرو، کم از کم ان بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام تو آنے چاہیے، آپ کے صفاتی ذاتی نام کا بھی پتہ ہونا چاہیے، حضور کے ابا کا نام پتہ ہونا چاہیے، حضور کے اماں کا نام پتہ ہونا چاہیے۔ بھائی مشتاق صاحب، ہماری تو بدنصیبی 1450 سال حضور کو آئے ہوئے ہو گئے، آج تک یہی نہیں پتہ لگا، اللہ اکبر، وہ انسانوں میں آیا کہ فرشتوں میں آیا، وہ نور بن کے آیا یا انسان بن کے آیا، آج تک یہی نہیں پتہ لگا، اس کا نام کھڑے ہو کے لینا ہے کہ اس کا نام بیٹھ کے لینا ہے، آج یہی پتہ نہیں لگا کہ وہ ہمارے میں رہتا ہے کہ مدینے کی دھرتی پہ عائشہ کے حجر روضہ مبارک کے اندر رہتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، میں کسی فرقے پر، کسی مسلک پر انگلی اٹھانے نہیں آیا، او لوگو اپنی ذات پر رحم کرو، اپنے نسلوں کے اوپر رحم کرو، اللہ کے نبی پر رحم کرو، خدا کے واسطے، اللہ کی قسم، آپ کا مقام، آپ کا شان اتنا اونچا، ہر کوئی محمد کے دروازے پر آ رہا ہے، محمد خدا سے ملنے کے لیے خدا کے دروازے پہ جا رہا ہے، مسلمانوں صدیق کے دروازے پر نہیں بلکہ صدیق دروازے پر آیا، عمر دروازے پر آئے، عثمان علی دروازے پر آئے، فرمایا میرا امتی پریشان نہ ہو، جنہوں نے بھی آج حج کا ارادہ کیا، جنہوں نے بھی آج عمرے کا ارادہ کیا، اللہ سب کو، سب کے بچے بیوی سمیت، ماں باپ سمیت، اللہ اسی سال سب کو حج کرا دے، کہہ دو ذرا آمین، اللہ سب کو عمرہ کرا دے۔ میرے عزیزو، جب وہاں سے واپس آئیں گے، لوگ کہیں گے مدینے گیا تھا، روزہ دیکھ کے آیا، کہاں روزہ بھی دیکھ کے آیا، روزے والا بھی دیکھ کے آیا، کیا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی؟ اور لوگوں، جب میرا روزہ انور پر آ کر سلام کرو، واپس جاؤ دنیا کے کیا دیکھ کے آیا؟ کجالیاں نہیں دیکھ کے آیا، بلکہ روزے والا محمد الرسول اللہ دیکھ کے آیا، جس نے میری وفات کے بعد میرے روزے کی زیارت کر لی، ایسا ہے جس نے اس نے میری قبر کو نہیں دیکھا، میں آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا۔ من زار قبری بعد موتی من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کو دیکھ لیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی، قیامت کا دن ہوگا، اس کی سفارش اللہ کے دربار میں جا کے کر کے آؤں گا۔ اتنا اعلیٰ نبی، اتنا سونا نبی، اتنی شانوں والا نبی، جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرا حبیب، جب تک تیرا وجود ان میں رہا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں اپنے بندوں کی پکڑ نہیں کروں گا، اور تیرے جانے کے بعد اگر میرے بندے اللہ اکبر توبہ استغفار کرتے رہیں گے، میں پھر بھی ان کی پکڑ نہیں کروں گا۔ ایسی شانوں والا نبی جو ہر جگہ آپ کو مجھے یاد رکھے، رونے میں امت کو یاد، ہنسنے میں امت کو یاد، جاؤ عرفات کے میدان میں، جاؤ مزدلفہ کے میدان میں، رب اکبر کی قسم ہے تمہیں کوئی ٹیلا کوئی کنارہ ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں آمنہ کا لال امت کے حق میں ہاتھ اٹھا کے رویا نہ ہو۔ اللہ اکبر، ایمانداری سے بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو آپ نے سنی ہوگی، نعتوں میں، بیانات میں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ سنو۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخری وقت ہے دنیا سے جانے کا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کلیجہ ٹھنڈا ہوا، سینہ مبارک ٹھنڈا ہوا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی،
بستر پر آ کے لیٹ گئے. ازواج مطہرات آئیں, ازواج مطہرات سے ملے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطہرات کو رخصت کیا, اتنے میں میرے عزیزو پھر دماد مصطفیٰ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت علی کہتے ہیں اس دن پیار کرنے کا انداز ہی نرالا تھا, اس دن پیار کرنے کا انداز ہی نرالا تھا. میرا سر اپنے ہاتھوں میں لے لیا, پھر میرے سر کو اپنے سینے پر جھکا لیا, پھر میرے بالوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. پھر اللہ کے نبی نے رونا شروع کر دیا, پھر روتے روتے مجھے دعائیں دینا شروع کر دی. پھر جب میں دعا دے کے فارغ ہوا, پھر سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی. اتنے میں حسین کریمین آ گئے, ایک طرف سے حضرت حسن, دوسری طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے لگ گئے. اللہ کا پیغمبر ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئے. پھر اما فاطمہ تو زہرا حضور کے قریب آئی. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ فاطمہ تو زہرا کے کان میں کہا اما رونے لگ گئی, دوسرے کان میں کہا اما ہنسنے لگ گئی. کہا بیٹی تیرا باپ تیرے سے جدا ہو رہا ہے. جب ہنسنے لگی تو کہا بیٹی تیرا باپ سب سے پہلے, اللہ اکبر, تو اپنے باپ سے پہلے ملاقات کرے گی. مائی صاحبہ مل کے چلی گئی. پھر اللہ کا پاک پیغمبر جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, ملک الموت بھی سامنے آ گئے, اور ایک کمرے سے رونے کی آواز آئی. آپ نے فرمایا جبرائیل تو رویا کہ نہیں, اسرائیل تو رویا کہ نہیں. یا رسول اللہ آج ایک فرشتہ آسمان سے زمین پر آیا, آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا. اس نے بڑی اللہ سے مرادیں مانی, ایک مرتبہ مجھے حضور کے چہرے کی زیارت کرا دے. کملی والے وہ فرشتہ آپ کی زیارت بھی کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے حضور کے مکھڑے کو دیکھنے کا مجھے موقع ہی بڑا کم ملا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا, اللہ کے پاس وہ جانا چاہے رہے, اگر دنیا میں رہنا چاہے دنیا میں رہے. رحمت والے نبی نے فرمایا جبرائیل میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ تو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. کبھی میں دنیا میں نہیں رہوں گا, میں اللہ سے ملاقات کروں گا. اسرائیل علیہ السلام آگے کہ رسول اللہ تیرے کھٹڑے کو ہاتھ لگاتے میرے ڈر لگ رہا ہے, کملی والے تیری چرپائی کے پاس کھڑے ہوتے مجھے ڈر لگ رہا ہے. گیا تو میں آدم کے پاس بھی تھا, ابراہیم کے پاس بھی تھا, اسماعیل یوسف کے پاس بھی تھا, کہیں مجھے اتنا ڈر نہ لگا جتنا آپ کے پاس آتے مجھے ڈر لگ رہا ہے. کیا کرے گا کہ آپ کی روح اللہ کے امر سے لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر. جب قریب ہو گئے, اللہ اکبر, جب تھوڑا سا اسرائیل علیہ السلام نے کام شروع کیا تو آمنہ کے لال کے وجود میں تکلیف ہوئی. آپ نے فرمایا تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ اس سے تکلیف ہوتی ہے. کہ جی اللہ اکبر. فوراً امت کا خیال آیا, حالانکہ بیٹی پاس بیٹھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. داماد بھی باہر کھڑا رو رہا تھا, بلال جس نے چمڑا اڑوایا وہ بھی باہر تھا, صدیق اکبر بھی مصلی پہ بیٹھا رو رہا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیوانہ طور پر حضور کے دروازے مبارک کو دیکھ رہے تھے کہ کبھی دروازہ کھلے, آمنہ کے لال کا چہرہ سامنے آ جائے. اس وقت میرا عزیزو نہ بدریوں کا خیال آیا, نہ نوجوانوں کا خیال آیا, نہ اپنوں کا خیال آیا, نہ پرایوں کا خیال آیا. اس وقت سب کو ساتھ لے کر بہاول پور والوں کو یاد کر کے رونے لگ گئے. اسرائیل جس طرح مجھے تکلیف ہو رہی ہے, کیا میرے بعد میرے امتیوں کو بھی ایسے تکلیف ہوگی؟ کہ رسول اللہ ہاں, رو نکلتے ہوئے بڑی تکلیف ہوگی. اللہ کی قسم یہ جملہ بچا لو, یہ جملہ سنبھال لو. کہاں سے کلیجہ لے کے آؤں, کہاں سے زبان لے کے آؤں, کہاں سے سننے والے کان لے کے آؤں, پتہ نہیں کتنا بڑا جی گرد ہے. اس جملے کو لے کے ہنستے ہوئے گھر چلے جائیں گے. اللہ اکبر. فرمایا اسرائیل ایک کام کر, قیامت تک آنے والے یہ نہیں دیکھا پٹھان ہے, یہ نہیں دیکھا بلوچی ہے, یہ نہیں دیکھا سندھی ہے, یہ نہیں دیکھا سرائکی ہے, یہ نہیں دیکھا اردو بولنے والے, یہ نہیں دیکھا اپنے ہیں پرائے ہیں, یہ نہیں دیکھا نمازی ہیں بے نمازی, یہ نہیں دیکھا روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. فرمایا قیامت تک آنے والے جتنے کلمہ پڑھنے والے میرے امتی ہیں سب کی تکلیف میرے سینے پر دے دے, میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا. رب اکبر کی قسم ہے, قیامت کا دن ہوگا, اللہ پوچھیں گے عبدالحنان سارے کے سارے یہاں ہو, کیا یہ واقعات علماء اپنے واقعے میں اپنے بیان میں بیان نہیں کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا تھا ساری تکلیفیں مجھے دے دے, میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا. اللہ اکبر. نبی تو سب کی تکلیفیں لے کے جا رہا ہے اور امتی روزانہ آمنہ کے لال کو تکلیفیں پہنچا رہا. کتنے حمام ہوں گے بہاول پور ریاست کے اندر, گلی گلی میں حجام بیٹھا ہوا ہے, بے شرم ہے, بے غیرت ہے, شرم ہی نہیں آتی. یہ آج کے رسول ہے, سب سے پہلے تو اس کی گچی مروڑو, اسے پکڑو. میکڈونلڈ تم نے بند کر دیا, کوک کا تم نے بائیکاٹ کر دیا, شزال کیچپ کا تم نے بائیکاٹ کر دیا. گستاخ کا کیوں بائیکاٹ نہیں کرتے, کیوں سلام دعا بند نہیں کرتے؟ خدا پاک کی قسم
जेब काटने वाले को रिहाई मिल जाएगी, हुजूर की सुन्नत पर हाथ पहनने वाले को रिहाई नहीं मिलेगी। ये कैसे यकीन कर बैठा कि मुझे आमना के लाल के हाथों से हौज़े कौसर नसीब हो जाएगा। जब सूंघ के कहा जाएगा इसने एक नहीं 1,00,000 नौजवानों के चेहरों से तेरी सुन्नत को उजाड़ा, ईमानदारी से बताओ फिर आमना का लाल हौज़े कौसर पिलाएगा? पाक दिल था, बरकत वाला दिल था जुमातुल मुबारक का। ओ लोगों, मुंह काला करना था, नाराज ना होना, इतवार को कर लेते, पीर को कर लेते। तुमने अल्लाह को क्या साबित किया? कौन सी बहादुरी दिखाई, कौन सी चंगेज खाजी दिखाई कि तुम दाढ़ियां कटा कटा के मस्जिद की पहली सफ के अंदर जुमा पढ़ने के लिए आए हो? क्या तुम्हें यकीन है जो हुजूर का गुस्ताख है अल्लाह उसे अपना घर कबूल करेगा? और मेरे यार का, मेरे भाई का दुश्मन मेरे दरवाजे पर है, मैं कहता तो निकल जा, तू मेरे बरादर दुश्मन है, तू मेरे यार दा दुश्मन है। तेरे यार से कोई बगावत करे तू उसे बर्दाश्त नहीं करता, उसके यार से कोई बगावत करे वो कैसे बर्दाश्त करेगा? हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, खुदा के वास्ते अपने बालों का, अपने सर के बालों का स्टाइल दुरुस्त करो, अपनी दाढ़ी के बालों का स्टाइल दुरुस्त करो। ये कोई जानवर जैसी ब्रूस ली जैसी शक्ल बना के, माफ करना मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, जिंदगी के आखिरी दिन पर चल रहे हैं, पता नहीं किस वक्त गिच्ची मुड़ जाए, किस वक्त सांस बंद हो जाए। याद करोगे लोगों, आज जिस मस्जिद में मेरे अजीजों, आज जिस मस्जिद में बरकत आलिया कहा जा रहा है, कल इसी मस्जिद में रहमतुल्लाहि अलैह कहा जाएगा। अल्लाह करे अल्लाह जिंदगी भी अच्छी दी, अल्लाह मौत भी अच्छी अता फरमाए। लेकिन मेरे अजीजों, मैं तुम्हारे से ना इंसाफी नहीं करके जा रहा, मैं तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं निभा के जा रहा, मैं मिन्नत वास्ते दे के जा रहा हूँ। खुदा के वास्ते कम से कम रबीउल अव्वल के महीने में तुमने मकानों के नक्शे बदल दिए, तुमने बाजारों के नक्शे बदल दिए, तुमने होटलों के नक्शे कुमकुमे लगाकर बत्तियां लगा के बदल दिए, तुम चेहरों के नक्शे क्यों नहीं बदल रहे? क्यों नहीं बदल रहे? क्या तुम्हें अपने हाथों पे तरस नहीं आ रहा? क्या तुम चाहते हो फरिश्ते गिच्ची मरोड़ के मैं जहन्नम की तरफ धकेले? अल्लाह पूछे कहां जा रहा है? कि मोहम्मद का गुस्ताख जहन्नम की तरफ जा रहा है। रब अकबर की कसम है, एक तरफ तो कहते हो करबला हुसैन आया, शाह सवार आया, नबी का राज दुरारा आया, फातिमा की आंखों का तारा आया, हुसैन दीन बचा गया, हम नाने की सुन्नत ना बचा सके। कयामत के दिन बता हुसैन तुझे मुझे अपने पास खड़ा करेगा जब 72 लाशों को अपने गोद में उठा के लाएगा, 72 लाशों के सर अपने हाथ में लेके आएगा, करना ना अल्लाह अकबर, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, मैंने सारा कुनबा तेरे पे लुटा दिया। अल्लाह फरमाएंगे आओ भावलपुर वालों, आओ हफ्जाबाद वालों, मुल्तान वालों, तुम क्या लेके आए हो? ये तो शहादत लेके आए, ये सजदे लेके आए, ये मेरी इत्तबा लेके आए। रब अकबर की कसम ये मेरी गुलामी लेके आए, तुम क्या लेके आए? तो क्या मेरे अजीज हम क्या लेके जाएंगे? सोचना जरूर घर जाके, मेरी बच्चियां तुम भी सोचना। ये किरदार मेरे अजीजों हमें पैसों ने नहीं दिया, ये डॉलर पाउंड से नहीं मिला, ये किरदार हमें आमना के लाल की जूतियों के सदके मिला है। मेरी बच्ची अल्लाह अकबर, हुजूर की मोहब्बत इतनी जशीली, हुजूर की मोहब्बत तेरे अंदर इतनी है, तो रात के 1 बजे 2 बजे छत के ऊपर चढ़कर हुजूर की सीरत के तज़किरे सुन रहे। अल्लाह करे ये तज़किरा सिर्फ तेरे कानों में ना जाए बल्कि तेरे सीने के अंदर उतर जाए। अल्लाह करे तुझे पर्दे का ख्याल आ जाए। ये तोहफा मैं देता इसे रद्दी की टोकरी में डाल दी। अगर ये पर्दे का तोहफा मेरे अजीजों पाकिस्तान से ग्रांट मिलती तो रद्दी के टोकरी में डालती। कम से कम इस तोहफे को रद्दी की टोकरी में डालने से पहले आयशा के घर वाले, खदीजा के घर वाले को देख लिया कर। तुझे पता है अल्लाह अकबर आपको मुझे क्या मोहब्बत होगी आमना के लाल से, जो मोहब्बत खदीजतुल कुबरा को थी। एक दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अगर थोड़ा सा इजाजत सुना दो आपको थोड़ा सा भाई, थके तो नहीं भाई? रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वो इन बीवियों के लिए जो 4 चफेरे बैठी सुन रही, यूं करके सुन रही, यूं करके सुन रही है, इन बीवियों के लिए पैगाम है जिनके घर के अंदर आए दिन ये मजाक रहता है, ए मेरे अब्बे ने दी थी, ए मेरी अम्मा ने दी थी, चूड़ी मैंने कोई नहीं देनी, ये मेरा बाप लेके आया था, तेरे घर तो खाली था, जहेज से घर भरा पड़ा है, मेरे बाप की मेहनत की कमाई है। अल्लाह की कसम मर्द औरत के दरमियान माल का, कारोबार का, फर्नीचर का, मेरे अजीजों उस वक्त इसकी अहमियत को खत्म कर दिया जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। ओढ़नी मुबारक आपने कंधे से उतारी, घर के कोने में यूं चादर ऊपर लेट गए। माँ खदीजा तो कुबरा ने यूं करके चादर हटाई, हुजूर की आंखों में आंसू देखे माँ रोने लग गई। क्या मैं कुर्बान जाऊं, माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, ये हालत आपकी क्यों हो गई? मुझे बता तुझे किसने गाली दी, मुझे बता तुझे किसने पत्थर मारे, मैं खदीजा जाके बदला लेके आऊंगी, मैं निबट के आऊंगी। मोहम्मद तो रोता नहीं अच्छा लगता, मोहम्मद तो हंसता हुआ मुझे अच्छा लगता है। मैं मर ना जाऊं, तेरे एक आंसू पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूं, तेरे एक आंसू पर अपना वजूद कुर्बान कर दूं, माल कुर्बान कर दूं,
بتا بتا تجھے کس نے ستایا؟ تجھے کسی نے مزمم کہا؟ تجھے کسی نے کاہن کہا؟ تجھے کسی نے ساہن کہا، ساحر کہا؟ تجھے کسی نے راعنا کہا؟ کسی نے مجنون؟ میں بدلے لے کے آؤں گی۔ فرمایا نہ خدیجہ، مجھے آج کسی نے کچھ نہ کہا، مجھے آج اپنی بے بسی پہ رونا آ گیا، مجھے آج اپنی غریبی پہ رونا آ گیا۔ کس لیے؟ پیوند والا کرتا اس لیے کہ نہیں کئی دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا کر، نہیں چرپائی کے موٹے باندھ تیرے وجود میں چبھے، فرمایا نہیں تیری نبوت والی کملی میں سوراخ ہے، فرمایا نہیں تیرے چولے پر، تیرے کرتے پہ 17 پیوند ہے، نہیں۔ خدیجہ کہنے لگی پھر بتا میرے سونے تجھے کس نے ستایا؟ خدیجہ یہ پہاڑوں کے دامن میں اللہ اکبر کچھ لوگ آ کے رکے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا خدیجہ کون ہے، مجھے نہیں پتا ان کا حسب نسب کیا ہے، لیکن ان کے چہرے کی مفلسی، ان کے کپڑوں کی رنگت بتا رہی ہے دور دراز سے آئے ہیں، لگتا ہے ان کا یہاں رشتہ دار کوئی نہیں، لگتا ہے انہیں کوئی دعوت کرنے والا نہیں۔ خدیجہ مجھے لگتا ہے پیٹ کمر کے ساتھ لگا، انہیں کوئی کھانا کھلانے والا بھی کوئی نہیں۔ اے خدیجہ کاش آج میرے پاس پیسہ ہوتا، خدیجہ آج میرے پاس مال ہوتا، میں محمد خود روٹیاں ان کے لیے لے کے جاتا، رحمت والا نبی فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں سالن لے کے جاتا، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتا۔ آپ نے دیکھا خدیجہ الکبریٰ رو رہی ہے، خدیجہ الکبریٰ تو کیوں رہی؟ کملی والے آج آپ نے کیا کہہ دیا؟ میرا مال کب کام آئے گا؟ میں خدیجہ کب کام آؤں گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ذرا نکلو نا، مکے کے سرداروں کو تو ذرا بلاؤ۔ آپ نے فرمایا خدیجہ مکے کے سرداروں کو بلا کے کیا کرے گی؟ کہ کملی والے ذرا میرے بیڑے میں تو بلاؤ، آج فیصلہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ رحمت عالم نے فرمایا ابو ہریرہ، او میرا بلال، او میرا ابو ذر، جا مکے کے چودھریوں کو بلا کے لا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں گھر واپس آیا تو اتنا بڑا مال کا ڈھیر گھر کے اندر لگا ہوا تھا۔ خدیجہ الکبریٰ نے میرا ہاتھ پکڑا، اس مال کے ڈھیر کے پاس مجھے بٹھا دیا۔ خدیجہ کی ساری زندگی کی کمائی، ساری زندگی کا مال خدیجہ نے صحن کے بیڑے میں لا کے رکھ دیا۔ جب میں بیٹھا تو اتنا مال تھا، میں مال کے پیچھے چھپ گیا۔ اتنے میں مکے کے چودھری ایک ایک کر کے آئے، ادھر مکے کے چودھری بیٹھے، درمیان میں مال، ادھر آمنہ کا لال بیٹھا ہوا تھا۔ میری خدیجہ آئی میرے سامنے اور ایک ہاتھ میرا پکڑا، دوسرا ہاتھ مال کی طرف کیا۔ او مکے کے سرداروں، خبردار، آج کے بعد غریبی کا، آج کے بعد مفلسی کا تانا نہ دینا۔ زمین پر تمہیں گواہ بناتی ہوں، عرش بری پر خدا کو گواہ بناتی ہوں۔ خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں سارے کا سارا میرے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ سیکھو گھریلو زندگی، لا ازواج مطہرات کی زندگی، کبھی مرد کے بغیر، کبھی نبی کے بغیر کسی مائی نے کچھ کھایا ہو؟ یہ میلاد کے چندے میں، یہ جلسے کے چندے میں پیسے دے کے اپنے آپ کو آج کے رسول ثابت کر رہی ہے، جو مرد کوٹ کے بستر سے 2 روٹیاں نہیں دے سکتی، تازی پکا کے نہیں دے سکتی۔ جا اپنی ماں سے پوچھ مرد کا مقام کیا تھا جو رات کو 2 بجے بھی تازی روٹی پکا کے دیتی تھی۔ لگتا ہے رنگ میں بھی رنگ میں فرق نہیں آیا، بلکہ خون کی رنگت کے اندر فرق آ گیا۔ لگتا ہے تو نے تربیت کو قبول نہیں کیا، یا کسی نے تیری تربیت کو ہی نہیں کی، تجھے صرف گود میں میرے عزیزو دودھ پلایا گیا، گود میں تربیت کا پیغام نہیں سنایا گیا۔ اللہ کرے میری مائیں، میری بچیاں، میری بہنیں ازواجی زندگی کے معیار کو اونچا کر دیں، ازواجی زندگی کے معیار کو نکھیرا کر دیں۔ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہ کی قسم سن لو سارے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دھیوں میں سب سے زیادہ لاڈلی، سب سے زیادہ پیار کرنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ حضور بھی جس سے پیار کرتے ہیں، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جسے اس نے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ناراض کیا، پھر اللہ میری فاطمہ کے بدلے لے گا۔ آئی محمد عربی سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، اور بڑی میرے عزیزوں پریشانی کے عالم میں، فاطمہ تجھے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آج تو مسئلہ ہی بن گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہوا؟ کملی والے آج علی کسی بات پہ کھٹپٹ ہو گئی تھی، علی ناراض ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ پھر ناراضگی میں آئی، نہیں ابا میری غیرت نے گوارا نہ کیا، شوہر ناراض ہو میں باپ کے ویڑے پہ چڑھوں؟ جاؤ جو 2 سال سے اپنے شوہر کو چھوڑ کے بیٹھی ہیں، باپ کہہ رہا ہے میری من کہنا میں طلاق لے کے دے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم ایٹمی میزائل کا اتنا اثر نہیں ہوتا
جب بیٹی کے منہ سے طلاق کے جملے کا ماں باپ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کوشش کرنا ہے تو میرا عزیز و جائز عمل، لیکن اللہ کے ہاں سارے جائز عملوں میں اللہ کو سب سے برا یہ عمل لگتا ہے جب کوئی بیٹی طلاق لے کے اپنے گھر میں آتی ہے۔ خدا کے واسطے میری بچی کھونٹے پہ مر جانا، اللہ کے واسطے گھر کے دروازے کی دہلیز طلاق کا جوڑا پہن کرنا پار کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی مرد عورت کو کہتا طلاق طلاق طلاق، اور عورت کہتی ہے مرد سے مجھے دے طلاق، زمین پر طلاق کا بول بولا جاتا ہے، آسمانوں پر اس طلاق کے بول سے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اپنے گھر کے اندر ہی نحوست لے کے نہ آنا۔ میں کہاں سے لاؤں سیدہ فاطمہ